ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، بہجت القلوب ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مولانا زکریا کی زیارت کے لیے گیا تو حجرے کے پاس پہنچا، کسی کہنے والے نے کہا اندر آرام سے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کہا میں اندر داخل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ گو تکیے کا ٹیک لگا کے دراز تھے، مولانا زکریا ان کے قدموں میں بیٹھ کے غالباً فضائل حج یا فضائل درود پڑھ رہے تھے اور آپ بغور سن رہے تھے، اور جس کتاب کا نام لیا گیا وہ عربی زبان میں موجود، وہ اردو میں ہے، اردو میں پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ کہ میں نے جب چہرہ مبارک کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی مبارک سفید تھی، آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پیارے نبی پہ بھی جھوٹ بولنے سے یہ باز نہ آئی۔ یہ آج کے ان لوگوں کے دعوے دار ہیں۔ ولایت کی نبوت پہ برتری کا ثبوت قرآن حکیم کی ایک آیت سے دینے کی جھوٹی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی انبیاء پر فوقیت اور فضیلت ثابت کرنے کے لیے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے، اللہ کے پیارے انبیاء میں سے تھے، کلیم اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کے التجا کی کہ مجھے وہ علم سکھائیں جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ یہ نام سنا ہے نا، علم لدنی؟ انہوں نے جی آپ اوپر والے مولوی ہیں، ظاہری، ہم علم لدنی کے وارث ہیں۔ اوپر والوں کو علم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن و حدیث سے، اور لدنی والوں کو سینہ بسینہ چلتا ہے ہمارا علم، ہمیں قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ بغداد میں بیٹھا کرتے تھے اور شاگرد مدینے میں بیٹھا کرتے تھے، شیخ بغداد میں بیٹھ کر اپنا علم سینہ بسینہ مدینہ ٹرانسفر کرتے تھے۔ یہ پرانی ای میل دا سسٹم لگتا ہے میں تو ای میل ہوں آئی ہے، پہلے بھی ای میل چلتی سی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم ملا وہ فرشتے کے ذریعے ملا تھا، اور خضر کے پاس جو علم وہ علم لدنی تھا جو اللہ بغیر واسطے کے دیتا ہے، فرشتہ کا واسطہ اس میں نہیں ہوتا۔ آئیے اس اعتراض کا جواب سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اکثر مفسرین اور علماء کا یہ قول ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، ولی نہیں تھے، نبی تھے، اور یہ قول بھی میں آپ کو انہی کی بزرگوں کی طرف سے سناتا ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض محققین کا اور میری بھی یہی رائے ہے کہ خضر علیہ السلام ولی نہیں بلکہ وہ بھی نبی تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ اور لفظ لدنی سے یہ مراد لینا کہ اس میں فرشتے کا واسطہ درکار نہیں، تو یہ مفہوم سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ انبیاء کا علم جو فرشتے کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچتا ہے اس کے لیے بھی قرآن حکیم یہی لفظ استعمال کرتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت سنیے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن کریم حکیم و علیم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ یہی لفظ جو تم وہاں خضر کے لیے ثابت کر رہے ہو یہی لفظ قرآن حکیم کے لیے قرآن پاک کی آیت کے اندر موجود ہے۔ اور اگر خضر علیہ السلام کو ولی تسلیم کر لیا جائے تو ازروع شریعت ولی پہ نہ ایمان لانا فرض ہے نہ اس کی اطاعت واجب ہے، جبکہ نبی یا رسول پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے، اس کی اطاعت بھی عین اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب فرض نبی کا درجہ ولی سے بلند، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خضر علیہ السلام ولی تھے یا موسیٰ علیہ السلام سے کم درجے کے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی باتیں سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ مان لیا جائے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شان اور مقام بلند تھی، تو پھر اللہ نے ان کو وہاں کیوں بھیجا؟ اس کا جواب ہمیں صحیح بخاری کی یہ حدیث دیتی ہے۔ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ نے فرمایا ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس اعلم فقال انا فعتب اللہ علی اذ لم يرد العلم الی فاوحى اللہ علی ان لی عبدا بمجمع البحرین هو اعلم منک۔ موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل میں ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز پسند نہ آیا کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ انہوں نے اس کی نسبت اپنی طرف کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی اور کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جو دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں پر وہ موجود ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے بھی بتائیے۔ اب ان کا جواب سنیے، خضر علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں وہ کام کروں گا جن کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ کیسے صبر کرو گے؟ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ وانت علی علم من علم اللہ علمک اللہ لا اعلمہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، جو مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا۔ آپ بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسے علم پر ہیں۔ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں، اپنے کشف اور مشاہدے سے نہیں، بلکہ اللہ کے علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ موسیٰ جو علم آپ کو ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا، جو مجھے ملا ہے وہ آپ کو نہیں ملا۔ آپ بھی اللہ کی طرف سے ایک علم پر ہیں اور میں بھی اللہ کی طرف سے